बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 अक्टूबर हफ्ते का दिन बड़ी अहम खबरें जल्दी से मामलात रखूं। तहरीक इंसाफ की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूं। लेकिन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा झटका लग गया है। जरदारी शहबाज शरीफ की दौड़ें लग गई। मार्शल आर्ट प्लस की धमकियां खुलकर साफ मुंह पर दी जा रही हैं। मौलाना के घर बहुत बड़ा मेला भी शुरू हुआ। शहबाज शरीफ के जोहराने से नून लीगी भाग गए, बड़ी अहम खबर है। खान से 5 रहनुमाओं की बड़ी मुलाकात हुई। 15 दिनों में क्या क्या होता रहा वो तफसीलात भी आ गई। सियासत का मरकज़ अडियाला जेल बन गया और इस वक्त तमाम नज़रें खान के फैसले पर। अभी आपको उसकी तफसील बताता हूँ। अख्तर मेंगर और मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ का साथ देने को तैयार हैं। इजलासों पर इजलास मुलतवी हो रहे हैं। हुकूमत इस वक्त इंतज़ार में है कि अब तहरीक इंसाफ क्या लाएअमल बनाती है। मंसूर अली शाह या यहया आफरीदी कौन चीफ जस्टिस होंगे? यहया आफरीदी ने क्या इनकार किया? काजी फायज की कुर्सी अंगारों का तख्त बन गई। और इमरान खान की बहनों का खान का केस सुनने वाले जज छुट्टियों पर भेज दिए। जरदारी के जो अभी मशीर ने जेल से उसे भी अगवा किया गया, जो उसके खिलाफ जा रहा था। एक सहाफ़ी फ़ारूक नवाज़ को भी अगवा किया गया। तहरीक इंसाफ की देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वाज़े तौर पर आज बैरिस्टर गौर इन लोगों ने बात तो कर दी। अब मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए बिलावल जरदारी पूरी कोशिश जो कर रहा है कि आइनी बेंच बनाएं, 19वीं तरमीम को ख़त्म करें। और बिलावल ने कहा उसकी ख्वाहिश है कि मौलाना ख़ुद आइनी मसवदा पेश करें, पीटीआई को कायल करें और मौलाना के ड्राफ्ट को ये लोग वोट भी देंगे। अब तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि साबित करें आप सियासी जमात है, लश्कर नहीं है। और मौलाना ने इन तमाम तरमीम पर पीटीआई के साथ मशावरत और इत्तफाक़ राय से इसे मशरूत किया हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी देखिए मौलाना बिलावल के साथ बाहर नहीं आए और ये सारे का सारा मामला पीटीआई के साथ मशावरत और इत्तफाक़ राय से। बैरिस्टर गौर ने तो आज इमरान खान से मुलाकात में यही बताया कि तकलीफ़ थी, जो आपको सारी मालूमात बताई थी, बिजली नहीं थी, अखबार नहीं दिया जा रहा, खान को तंग। लेकिन खान ने मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू को भी बड़ा पॉजिटिव लिया है, इंगेजमेंट को भी सराहा है। और खान ने कहा प्रेशर नहीं लेना, मुझे 100 साल भी जेल में गुजारने पड़े तो गुजार लूँगा, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े रहें। और यही सबसे अहम मामला था। इमरान खान ने जो गैर आइनी तरमीम मानने से साफ इनकार किया। खान की जो मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौर थे, सलमान अकरम राजा थे, साहबजादा हामिद रज़ा थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र और असद कैसर, ये मुलाकात करके आए। खान की माशाल्लाह सेहत बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसकी कन्फर्मेशन है। खान माशाल्लाह कायम दायम है, बिल्कुल फिट है। अल्लाह उसे इसी तरह कायम और दायम रखे। हुकूमत की दीवानगी का ये आलम है कि एस्टेब्लिशमेंट का डंडा इनकी गर्दन तक पहुंच चुका है। अब ये गर्दन ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं नहीं कर सकते, बुरी तरह फंसे हुए हैं। और सारे का सारा निज़ाम मफलूज इन्होंने किया हुआ है। कौमी असम्बली का इजलास इन्होंने दिन को करना था, अब रात के अंधेरे में। 3 बजे था, अब 7 बजे चला गया, 7 से आगे भी जा सकता है। हर वारदात में नाकाम हो के रात के अंधेरों में बत्तियां बंद करके करने वाले काम। बज़ोर ताकत आइनी तरमीम पास कराने की पूरी कोशिश। ना वज़ीर आज़म को पता है, ना नायब वज़ीर आज़म को पता है, ना किसी और को कि आइनी मुसवदे में असल में है क्या। अख्तर मेंगल मिन्नत कर रहा है, कह रहा है पहले मुसवदा तो दिखा दो, पहले मुज़ाकरात का हिस्सा बनाना है तो मुसवदा दिखाओ, हमारे मेंबरान को आज़ाद करो। मौलाना के घर में देखें जो मेला लगा हुआ है उसमें सिर्फ वोट नहीं मांगा जा रहा, मौलाना के पाँव पकड़े जा रहे हैं कि आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, तहरीक इंसाफ का साथ नहीं देना। स्ट्रीट पावर में खान का जो पैगाम आया वो मौलाना की ज़बान से कहीं ना बयान हो जाए। ये खेल बड़ा दिलचस्प इस लिहाज से हो रहा है और लंबा भी हो रहा है कि खान ने देखें गैर आइनी तरमीम मानने से इनकार किया। अब जो इमरान खान ने कहा कि आज़ादी की जंग अवाम मिल के लड़ेगी, किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो आइनी तरमीम है, देखें जिस तरह इलेक्शन में इन्होंने वारदात की, फॉर्म 47 लॉन्च किया, ज़बरदस्ती स्पीकर को और खड़ा करके कह दें कि आइनी तरमीम आ गई, तो वो इनकी मर्जी है ताकत से जैसे बाकी मामला चला रहे हैं। लेकिन उसे ना कौम मानेगी, ना अवाम मानेगी, ना सियासतदान मान रहे हैं, ना अदलिया मान रही है। इस तहरीक में सिर्फ अब इमरान खान अकेला नहीं है, अब इसमें जमात इस्लामी भी खड़ी होगी, बीएनपी मेंगल ग्रुप भी खड़ा होगा, फजल रहमान की पार्टी भी खड़ी होगी। और ये आइन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट तो पहले से चल रही है, अब इसमें तलबा भी फिर आएंगे, किसान भी आएंगे और फिर हकीकी मानों में जो इनकलाब के तमाम लवाज़मात पूरे वो नज़र आएंगे आपको। और ये धचका ना हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है, ना एस्टेब्लिशमेंट। और ये बात इन्हें बड़ी अच्छी तरह पता है। ये लोग इस वक्त हकीकी मानों में मैं आपको बताऊं अपनी जान और खाल बचाने के चक्कर में तहरीक इंसाफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आइनी तरमीम को तस्लीम नहीं करेंगे, आइन और कानून के दायरे में रह के बात करेंगे। खान तो देखे चाहता है कि तरमीम जो है वो 25 तारीख के बाद करे, 5 दिन मोखर करने में कोई बात नहीं थी। हुकूमत इसे इसीलिए लटका रही है कि अब जमहूरियत और आइन पर इन्हें पता है कि सबसे ज़्यादा इमरान खान और फजल रहमान खड़े होंगे। और अवाम को भी जो पैगाम दिया जा रहा है कि जो मामलात होंगे वो सिर्फ आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के करेंगे। अब ये बात तहरीक इंसाफ को अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि आइनी तरमीम की आड़ में ये मिलिट्री कोर्ट्स बनाना, ये इनके अल्फाज हैं। और मौलाना फजल रहमान को भी पता है, अख्तर मेंगल को भी पता है, तहरीक इंसाफ को भी पता है, जमात इस्लामी भी जानती है। एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें इसीलिए आइन मंजूर करवाने के लिए ये जो ज़िंदगी मौत का मसला बनाया, ये पाकिस्तान की अवाम और अब तमाम सियासी जमातें जानती हैं कि ये इनके लिए भी मसला है। शहबाज शरीफ के ज़ोहराने में नून लीग के अरकान इसीलिए भागे हैं।
انہیں دیکھیں باقاعدہ ان لوگوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا، لیکن بھلا وہ آزاد سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا جو آزاد ہے، میرا مطلب ہے تحریک انصاف کے لوگ ہیں، یہ ویلاگ سن کے سارا معاملہ سمجھ چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے لوگ بھی سمجھے، خود مجھے انہوں نے بتایا، جماعت اسلامی کے لوگ، پیپلز پارٹی، نون لیگ کے اراکین، وہ کہتے ہیں کہ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، اگلی باری ہماری ہے۔ میں نے ان کو تفصیل سے جو بتایا، 76 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو لگایا تھا، اپوزیشن کو دبایا۔ 78 میں ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی ہوئی، آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو 77 کے جو الیکشن تھے، انتخابات تھے، وہ اکیلا نہیں جیتا بلا مقابلہ، پیپلز پارٹی کے 50 ایم این ایز کو ساتھ اس نے بلا مقابلہ منتخب کروایا، لیکن 78 میں جب اس کو پھانسی لگی، ان 50 میں سے ایک بندہ بھی سامنے نہیں تھا۔ تو یہ بلاول کو بھی پتہ ہے، نواز شریف کے ساتھ تو ہو چکا ہے پہلے، وہ جانتا ہے، اور نون لیگ پیپلز پارٹی والے جانتے ہیں کہ یہ اس وقت صرف بلاول کی وزارت عظمیٰ، کیونکہ اس کی باری آ چکی ہے، ایک باری ہماری ایک باری تمہاری والا معاملہ۔ بلاول نے جو بلنڈر رات کو مارا کہ ہم ہر حد تک گزریں گے، یہ نون لیگ کے لوگوں نے باتیں سنی، انہیں سمجھ آ گئی کہ اب تو تحریک انصاف سے بات ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کی بات سنیں، نون لیگ کے اپنے لوگوں کی بات سنیں، وہ کہہ رہے ہیں اس وقت سٹیک پہ لگے کون ہیں؟ نواز شریف، زرداری، بلاول، شہباز شریف، مریم نواز، یہ 8-10 لوگوں کا مفاد ایک طرف، اسٹیبلشمنٹ لوگوں کا مفاد ایک طرف، باقی پاکستان کی عوام، سیاسی جماعتیں، عدلیہ، پورے کا پورا نظام۔ اسی لیے سارا معاملہ خان کی ہاں نام ہے۔ دیکھیں مولانا خان کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت نے اقرار کیا ہے کہ مولانا کو منانے کی تمام کوششیں ناکام ہیں، اور یہ منانے مولانا کو گئے تھے، الٹا مان کے مولانا کی آگے، اب ان کی کوشش صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کو منا لیں۔ لیکن خان کا پیغام جو مولانا فضل الرحمان کے نام آیا ہے، اس کی میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آئینی ترامیم کے حوالے سے فل فور جو اڈیالہ کے دروازے کھلوائے گئے، تحریک انصاف کی جو ملاقات، یہ پہلا راؤنڈ تھا، 1.25 گھنٹہ خان، اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان اور اختر مینگل بھی آپس میں ملے، دونوں کے آپ کو یاد رکھیے گا اراکین غائب ہیں۔ اختر مینگل نے تو کہا ہے میرے جب تک دونوں سینیٹر واپس نہیں آتے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بات کی، اور تحریک انصاف میں جو انہوں نے لوگ اٹھائے ہوئے ہیں، یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ حکومت کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ بلا شبہ اٹھائے ہوئے لوگوں پر دباؤ ہے، مار پیٹ ہے، ان کے گھر والوں کو اغوا کیا، بلیک میل کیا، سب کچھ کیا، لیکن اگر انہیں سینٹ میں لائے، اب یہ غور سنیں، اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اندر سینٹ میں یا پارلیمنٹ میں جا کے ووٹ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں آئینی ترمیم پہ دیں گے، انہیں کوئی یقین نہیں ہے، یہ اغوا ہونے والے بھی انہیں سرپرائز دے سکتے ہیں۔ اسد کیسر نے جو بیان دیا، تحریک انصاف کا بیان ہے کہ کوئی ایم این اے، سینیٹر پارٹی کی خلاف ورزی کرے گا، خان سے غداری کرے گا، پھر وہ جانے اور عوام جانے۔ اس وقت جو اغوا ہوئے لوگ ہیں وہ خان کے بیان کو، پارٹی کے بیان کو سمجھتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا نظام کیوں عمران خان کے در پر پہنچا ہے، خان کیوں جیل میں ہوتے ہوئے پاکستان کا سب سے طاقتور ترین رہنما، مقابلے میں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، عدلیہ ہو، میڈیا ہو، سارے کی ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، خان مقبول ترین طاقتور رہنما، اس کی ایک خانہ میں پورا نظام لپیٹا جا سکتا ہے۔ یہ -1 کرنے کی کوشش کرتے رہے عوام، اور لوگوں نے خان کو یہاں پر بار بار ضرب دی ہے۔ یہ جتنی پابندیاں انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں پر لگائی، جیلوں پر بھیجنے پر مجبور ہوئے۔ اب پارٹی جانتی ہے کہ اگر جس پارٹی نے آئینی ترامیم پر، جس شخص نے، جس بندے نے بھی آئینی ترامیم پر مہر لگائی، چاہے وہ 4 کے ہم بک گئے، 2 ٹوٹ گئے، اغوا ہوئے، عوام نے کسی کی کوئی بات نہیں مانی۔ آئینی ترامیم سے پہلے انہوں نے دیکھے ہر چیز کا منہ کھول دیا، اپنے بھی کھول دیے منہ، میرا مطلب ہے پارلیمنٹ میں مٹن قورمے پلاؤ کے منہ کھولے، دیگیں کھولی، مطلب ڈشوں کی میں بات کر رہا ہوں، ڈشیں کھول دی انہوں نے اپنی۔ اب یہاں پر دیکھیں عوام کو جیسے بریانی سے گھیرتے تھے، ان کی کوشش یہاں مولانا اور اس کے اتحادیوں کو بھی کوئی کھانا شانا کھلائیں گے تو شاید یہ کسی طرح آرام ہو جائے، لیکن اپنے بندے غائب ہو گئے۔ اب یہاں سارے گھر سے کھانا کھا کے آگے، اب کسی کا پیٹ آپ کو پتہ خالی نہیں تھا، تو حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی بن گیا۔ پہلے مولانا نہیں مان رہے تھے، اب خان نہیں مان رہا، اب جسٹس یحییٰ آفریدی بھی نہیں مان رہے۔ یہ ذرا اہم خبر آپ کو دے رہا ہوں، جسٹس یحییٰ آفریدی نہیں مان رہے۔ یہ جو مسودہ ترامیم سامنے آ رہی ہیں، قاضی کی کرسی پر آپ سمجھ لیں انگارے رکھ دیے انہوں نے، اب اس کے اوپر کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں، اسے پتہ جلے گی اوپر سے نیچے تک۔ اب یہ جو ترامیم عوام سے چھپا کر رہے ہیں، اس میں عدلیہ کی خود مختاری ختم ہو رہی ہے۔ کوئی ایک بھی جج سمجھدار، جو کہ سارے ہیں چیف جسٹس تک پہنچنے کے لیے، اسے پتہ ہے حقیقی معنوں میں یہ دن دہاڑے جیسے چور ڈاکو آپ کے گھر گھسیں، گھر کا سارا سامان چوری کرے، پھر اسے لائیو نشر کر کے آپ کو دکھائیں اور کہیں اب آپ نے ڈاکوؤں کا ساتھ بھی دینا اور مال بھی نہیں مانگنا۔ عدلیہ کا حلیہ بگاڑ کے، تباہی بربادی کر کے جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہے، یہ صرف سپریم کورٹ کا جج نہیں ہے، ہر ہائی کورٹ کا جج ان سیاسی جماعتوں کے نیچے لیٹ کے کام کرے گا۔ عدالتی سسٹم پورے کا پورا مفلوج کر دیا جائے گا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی تو دیکھیں اس وقت مجبوری ہے، یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے۔
اب یہ اور کسی طرح تو بچ نہیں سکتے. عدالتوں کو انہوں نے اسی لیے واردات کرنے کی کوشش کی. چیف جسٹس کو یہاں تک کہا کہ ہم ترامیم منظور کروا کے 3 سال کے لیے چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے جس طرح آرمی چیف کا عہدہ اس طرح فکس کر دیتے ہیں 65 سال کی عمر میں تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. اسی لیے مولانا کے گھر یہ جو ان کی آنیاں جانیاں لگی ہیں صبح دوپہر شام رات، بلاول کی جو رات کو میں نے آپ کو ملاقات بتائی حیدرآباد سے سیدھا مولانا کے پاس پہنچا تھا، اور وہاں اس نے مولانا سے جو بات کی جس پر مولانا آگ بگولا ہو گئے. اس نے پیغام دیا اسٹیبلشمنٹ کا کہ اگر آئینی ترامیم کا ووٹ نہ دیا تو پھر ہم مارشل لا لگائیں گے، ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں. مولانا نے اس کا جواب بڑے غصے سے دیا. آپ وہ مولانا صاحب کی ویڈیو دیکھیں، آپ کو مولانا کے چہرے کے تاثرات اور پھر جو قریبی لوگ ہیں ان کے بیانات ہیں. مولانا غصے میں تھے، ناراض. مولانا کہتے ہیں لگا دو مارشل لا، جو دل میں آتا ہے کرو. اور مولانا صاحب تو اس وجہ سے بھی ناراض ہیں، ان کے جو 2 اراکین اٹھائے گئے اور پھر جس طرح مولانا کے ساتھ یہ سلوک کرتے رہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا نال نال ماسی نال نال چونڈیاں، مطلب نال نال ساتھ ساتھ خالہ کہیں ساتھ ساتھ چٹکیاں بھی کاٹیں. اور یہاں تو بلاول چٹکیاں کاٹنے کے دندیاں کاٹ رہا تھا باقاعدہ. تو مولانا کو اسی لیے اس چھوٹے پر بہت غصہ آیا. بلاول نے پھر یہی کیا کہ میں اپنے ابو جی کو بلاؤں گا، وہی کام. اس کے بعد پھر محسن نقوی آیا، پھر اس کے بعد اسحاق ڈار آیا مولانا کے گھر. اور جو سیکیورٹی کا آہستہ آہستہ حصار بڑھاتے رہے. نواز شریف حمزہ شہباز شریف بھی اسلام آباد آ کے پہنچ گئے. شہباز شریف کی آصف زرداری سے بڑی اہم ملاقات ہوئی. بلاول بھٹو بھی بیٹھ گیا اس ملاقات میں. آئینی ترامیم پر شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول اور نواز شریف کی ہدایات ڈائریکٹ لیتے رہے. سارے کے سارے لائن حاضر ہوئے ہوئے ایک طوفان مچا ہوا ہے. مولانا کے گھر کے باہر انہوں نے شدید ترین سیکیورٹی ایسے لگا دی. اور ابھی تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے آصف زرداری بھی ناک کے بل مولانا کی خدمت میں پہنچے. انہوں نے تو اپنے ٹاؤٹ سارے چھوڑے. وہ فاروق ستار کہہ رہا تھا انہی ترامیم کو ووٹ نہ دی، اونٹ خیمہ پھاڑ کے نکل جائے گا. اونٹ خیمہ پھاڑے نہ پھاڑے ان کی مطلب ان کے ووٹ پھٹ جائیں گے، میرا مطلب ہے. اب دیکھیں اس وقت ان ٹاؤٹوں کا کوئی سیاسی ووٹ بینک نہیں رہا. انہیں نہ ملک سے دلچسپی ہے، نہ انہیں پاکستان کی عوام سے دلچسپی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہرکارے بنے ہوئے ہیں. مقصد ایک بڑا سادہ سا ہے، عدلیہ کو روکنا ہے، منصور شاہ کو روکنا ہے، آئینی ترامیم منظور کروانی ہے. پورے کا پورا چاہے نظام مفلوج ہو جائے، نظام حقیقی معنوں میں بڑھ جائے، انہیں کوئی فکر نہیں. اور عدالتوں میں دیکھیں ان کی وارداتیں کامیاب نہیں ہو رہی. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کا کیس اسلام آباد کی عدالت نے آج بھی عمران خان والی امین گنڈا پور کو رہا کر دیا. یہ چھوڑتے تھے کیس، عدالتوں کو انہوں نے مینج کیا ہوا. ابھی بھی دیکھیں کہ عمران خان کی بہنوں کا جو کیس سن رہے ہیں، جو خان کا کیس سن رہے ہیں، ان کو ججز کو چھٹیوں پر بھیج دیا، لیکن اس کے باوجود خان کی رہائی ہوتی جا رہی ہے. تو اس لیے یہ پھنسے ہوئے ہیں بری طرح. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا. اور اب جو معاملہ ہوگا وہ سڑکوں پر ہی ہوگا. تحریک انصاف نے اپنا پورا لائے عمل بنا لی ہے. اس کی میں انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ اگلے کوشش کروں گا. انٹرویو میں تحریک انصاف کی قیادت سے آج میرا رابطہ بھی ہوا کچھ لوگوں سے. وہ انٹرویو میں آ کے بہت ساری اہم باتیں بھی کریں گے. اس طرح مولانا صاحب سے بھی رابطہ ہے. یہ موبائل فون لے کے سینٹ میں باہر رکھ دیتے ہیں، جیم کر دے، لیکن انہیں نہیں پتہ خبریں ساری پہنچ رہی ہیں. اب کس طرح پہنچ رہی ہیں یہ انہیں بھی نہیں پتہ، پر خبریں ساری آ رہی ہیں. اور انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ مزید اپڈیٹ کروں گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.